مولانا شہزاد احمد کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ میرے واجب الاحترام قابل عزت تکریم معزز دوستوں اور میری محترم مائیں بہنوں، کیونکہ یہ ایک مجلس عجیب مجلس ہے اور ایک عظیم مجلس ہے۔ عجیب اس طرح سے ہے کہ ایک بچے کی ولادت جو ہوتی ہے اس پہ ماں باپ بڑے خوش ہوا کرتے ہیں، لیکن جب اس کی وفات ہو جاتی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، جب وہ دنیا سے رخصت کر جاتی ہے، تو اس پر جتنا دکھ، افسوس، قلق اور پریشانی اور تنگی کا سامنا جو کرنا پڑتا ہے وہ ماں باپ ہی جانا کرتے ہیں۔ جس پر یہ مصیبت، جس پر یہ پریشانی آیا کرتی ہے، اسی کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے۔ جس طرح کے کہنے والوں نے کہا کہ قبر کی حالت تو مردہ ہی جانا کرتا ہے، 5 روپے کے پھول ڈالنے والے کو کیا معلوم۔ بیائی اسی طریقے سے جس کے ساتھ کوئی پریشانی کا سامنا ہو، جو تنگی کے عالم میں زندگی بسر کر رہا ہو، تو اسی کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس انداز میں اپنی اس زندگی کو بسر کر رہا ہے، گزار رہا ہے۔ تو اس مجلس کے اندر آپ کے سامنے چند ایک باتیں کروں گا کہ جو نہایت ہی میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی سبق آموز ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ میں بھی ان پر اور آپ حضرات بھی اسی مجلس سے نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ العزیز پر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو، نابالغ بچہ جب اس دنیا سے کوچ کر اپنے اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، تو اس کے ماں باپ کو جو ملا کرتا ہے، اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یاد رکھنا کہ جو اس دنیا کے اندر جس کے بچے انتقال کر کے اگلے عالم کے اندر چلے جاتے ہیں، وہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے جد امجد ہیں، ان کے مدرسے کے اندر ان کا داخلہ ہو جاتا ہے۔ آج اگر کوئی بچہ یا کوئی بچی ہمارے کسی ادارے کے اندر تعلیم یافتہ ہوں، یا کسی بھی اسکول کے اندر، کسی بھی ادارے اور کسی مدرسے کے اندر وہ تعلیم یافتہ ہوں، تعلیم حاصل کر رہے ہوں، تو اس کے ماں باپ بڑے فخر سے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں میرا بچہ یا میری بچی فلاں ادارے کے اندر زیر تعلیم ہے، تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ اگر وہ بندہ جس کے مدرسے میں وہ بچہ ان کا پڑھ رہا ہو، وہ بندہ جس کے مدرسے میں وہ پڑھ رہا ہے، بچہ یا بچی پڑھ رہی ہے، اگر تھوڑا سا مشہور ہو تو اور ذرا تھوڑے فخر سے بتا دے کہ میرا بچہ جو نا فلاں مولوی صاحب کے مدرسے میں پڑھتے ہیں، میری بچی فلاں اسکول کے اندر پڑھتی ہے جو نامور اور مشہور اور معروف ہے۔ اسی طرح ہے بھائی، اگر جو بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کوئی مشہور اور معروف ذات ہو سکتی ہے، ان کے ادارے میں اگر جس کا داخلہ ہو جائے، اس داخلے کے بعد اس کے اندر زیر تعلیم ہو جائے، تو ان کے ماں باپ کے کیا کہنا، ان کو فخر سے کیسا محسوس کرنا چاہیے اپنے آپ۔ خدا کی قسم بسا اوقات جب انتقال بچے کا ہوتا ہے تو ماں باپ کے لیے ایک نہایت ہی عجیب صدمہ ہوا کرتا ہے، لیکن یاد رکھنا اس صدمے کو اگر ہم اس پر فٹ کر کے دیکھیں گے، یہ تو ہمارا بچہ فوراً ہمارے پاس سے رخصت ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مدرسے میں جا چکا ہے، تو پھر آدمی کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ کوئی ہمارا بچہ بے یار و مددگار، ہم نے اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ بظاہر تو ایک گڑھے کے کھڈے کے اندر ہم اس کو ڈال دیا، قبر کے اندر، لیکن در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مدرسے میں ہم اس کو داخل کر کے آئے۔ یہی بچہ جو نابالغ کی صورت کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو گیا، یہی کل قیامت کے روز اپنے ماں باپ کے لیے سفارشی اور شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ نہ کرے ان کے ماں باپ کسی گناہ کی پاداش میں، کسی جرم کی وجہ سے اگر وہ جہنم کی طرف گھسیٹے جا رہے ہوں گے،
تو وہ بچہ ان کے سامنے یا ان کی وہ بچی ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہوگی، اللہ کریم ان کو فرمائیں گے ہاں بیٹا یہ بچے آپ جاؤ نا جنت میں، کیوں کس کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ بچی یا بچے کہیں گے نہیں اللہ ہم تو کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہ کون ہے وہ؟ کہ وہ میرے ماں باپ ہیں، کہ آپ جنت میں جاؤ، وہ تو جہنم میں جانے والے ہیں، ان کے تو برے عذاب عجیب طریقے سے ان کے کام ہیں، انہوں نے اس طرح کے کام کریں جس کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہے، لہٰذا آپ جنت میں جاؤ، وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ کہا کہ نہیں مجھے بھی جنت میں سے نکال کے جہنم میں ڈال دو ان کے ساتھ۔ بچے اس طرح ضد کریں گے، پھر اللہ رب العالمین کہیں گے بھائی نکالو ان کے والدین کو۔ کہاں ان کے والدین؟ ان کو بلایا جائے گا کہ ٹھیک ہے آپ ان بچے کے ساتھ جنت میں چلے۔ کتنا بڑا مقام اور اعزاز ہے یہ! اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بشارت سنائی کہ ماں باپ کو یہ صدمہ ہوتا ہے نا ان کے انتقال کے وقت، ان کے دل کو سکون دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے، اطمینان دینے کے لیے فرمایا کہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے رسول کی زبان سے سنوائی تاکہ مسلمانوں کو تسلی ہو، مسلمانوں کو اطمینان قلب ہو، مسلمانوں کے اندر فرمائے کہ جتنی بھی یہ قلق اور پریشانی آتی ہے ساری کی ساری ختم ہوتی چلی جائے۔ میرے عزیزو، بچے کے انتقال کے اوپر آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر والا۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت فیوزہم، ان کے ایک بیٹے کا انتقال ہوا، غالباً آدم گھمن، چھوٹا بچہ تھا، میرے خیال میں 6 سال کا یا 5 سال کا اس طرح بچہ تھا۔ استاد جی کی رہائش ہے سرگودا کے اندر، پاکستان میں، پنجاب کے اندر، لیکن استاد جی ایک جماعتی اور مسلکی دعوتی کام کے سلسلے میں باہر کے ملک تشریف لے جا چکے تھے۔ تو استاد جی کو خبر پوچھی کہ بھئی ایسے سے آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ استاد جی نے پھر وہیں سے دعائیں پڑھی، دعائیں پڑھنے کے بعد کہا کہ میرے بیٹے کو دفنا دو۔ پھر استاد جی نے وہاں سے ایک پیغام بھیجا کہ کوئی بات نہیں، سارے تقاضے دین کو ترجیح ہم نے دینی چاہیے، یہ سارے کے سارے تقاضے ہوتے رہیں گے۔ بیٹے کا انتقال ہوا اللہ کی طرف سے، استاد جی نے یہ بھی کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے فیصلے پہ میں راضی ہوں، آپ نے جو کیا میرے لیے بہتر کیا ہے۔ استاد جی فرمانے لگے یہ ماں باپ ہی جانا کرتے ہیں کہ ماں باپ اگر بچے سے دور ہو، انتقال ہو جائے، کتنی تنگی اور پریشانی ہوتی ہے، اس کا دل چاہتے ہے کہ میں اپنے بچے کے جنازے میں شریک ہو جاؤں، اپنے بچے کا آخری دیدار کر لوں، لیکن فرمایا کہ اس وقت میں اپنے تمام تر مسلکی اور دعوتی جو کام ہے اس کے لیے میں نے اپنے بچے کے فرمایا کہ اس جنازے کو چھوڑ رہا ہوں۔ اس سے درس ہمیں کیا ملتا ہے؟ سبق کیا ملتا ہے؟ اس سے سبق ہمیں یہی ملتا ہے کہ دیکھو دین کے تقاضوں کو سامنے رکھو، پہلے دین کو ترجیح دو۔ اگر دین کو ترجیح دیں گے تو انشاءاللہ العزیز فرمائے کہ ہم سارے کے سارے جتنے بھی مسائل میں جکڑے ہوئے سارے کے سارے مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ تو دوسری بات آپ کے سامنے یہ کرنی تھی کہ بسا اوقات جن کے ہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں، وہ آج کے ہمارے اس معاشرے کے اندر اس گھر کو نعوذ باللہ منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جس باپ کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی چلی جائیں اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اس کو برا کہا جاتا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، خدا کی قسم آج ہی پڑھ رہا تھا، عجیب میرے آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، میں نے کہا اللہ اکبر، کیا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، کہا کہ باپ جو بیٹی کا باپ اس کو برا مت کہا کرو۔ کیا فرمایا؟ بیٹی کے باپ کو برا مت کہا کرو، کوئی منحوس نہیں ہے، کیا میں خود 4 بیٹیوں کا باپ ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ نے خدائی کا ارشاد فرمایا، عجیب تھا یہ جملہ کہ بیٹی جن کے ہاں گھر پہ بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں ان کے باپ کو برا مت کہو کہ کیسا عجیب مرد ہے ان کے ہاں بیٹا ہی نہیں ہے۔ کہا نہیں کہا کرو، اس لیے کہ میں 4 بیٹیوں کا خود باپ ہوں۔ اور حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن والے، انہوں نے تو لکھا ہے اس آیت کے ذیل کے اندر، للہ ملک السماوات والارض کے ذیل کے اندر، فرمایا کہ جس عورت کے ہاں سب سے پہلی پیدائش بچی کی ہو، کب بڑی خوش نصیب ہوا کرتی ہے، بڑی نیک بخت ہوا کرتی ہے وہ، فرمایا بابرکت ہوتی ہے، خیر اور برکت آتی ہیں اس کی۔ بس اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے بچیاں کی پیدائش ہو رہی ہے، نعوذ باللہ اس کو منحوس سمجھا جا رہا ہے کہ بیٹیاں ہوتی جا رہی ہیں، بیٹی کی کوئی پیدائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود نے فیصلہ فرمایا للہ ملک السماوات والارض، کہ زمین و آسمان میں بادشاہت اللہ کی ہے، یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں اسی طرح پیدا فرماتے ہیں، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو اللہ چاہتے ہیں کہ ان کو بیٹی دیتے چلے جاتے ہیں، وہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہے بیٹے تو ان کو بیٹے دیتے چلے جاتے ہیں۔ آگے کیا فرمائے؟
عجیب جملہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین او یزوجہم ذکرانا و اناثا، کہ کسی کو اللہ بیٹے دے، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیں، کسی کو کچھ بھی نہ دیں۔ اگر اللہ رب العالمین کسی کو کچھ بھی نہ دے، کوئی کچھ اللہ رب العالمین کا بگاڑ سکتا ہے؟ کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے دست قدرت کے اندر ہے یہ چیزیں۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بیٹا ہو جائے بڑی خوشی کے عالم ہوگا، بہت زیادہ واویلا کریں گے، لوگوں کو فخر سے بتائیں گے، لوگوں کے ہاں کہیں گے دیکھو بھئی میرے ہاں بیٹا ہوا ہے، بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا کیا عجیب سا سما بنا لیتے ہیں۔ لیکن اگر بیٹی کی پیدائش ہو جائے، عجیب ان کا منہ اتر جاتا ہے، کسی کو بتاتے تک نہیں ہے، کسی دوسرے تیسرے بندے سے پتہ چلتا ہے بھئی فلاں کے گھر کے اندر بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے۔ حالانکہ خدا کی قسم یہ پرانے زمانے کے دور جاہلیت کے حرکتیں ہی ابھی جو ہمارے ہاں چل رہی ہے۔ قرآن عظیم نے اس کا ایک نقشہ اس طرح کھینچا ہے، کیا فرمایا اللہ رب العالمین، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جن کے ہاں کیا بچی کی خوشخبری دی جاتی ان کو، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، کہ ان کا چہرہ اتر جاتا، سیاہ پڑ جاتا، کالا ہو جاتا، وَهُوَ كَظِيمٌ، دل کے اندر گھٹنے لگ جاتے کہ یار ہمارے ہاں بیٹی ہو گئی۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں سے چراتے پھرتے، چھپاتے پھرتے کہ یار ہم لوگوں کے سامنے کیسا چہرہ دکھائیں گے۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے گھر پہ بچی کی ولادت ہوئی ہے، بچی کی پیدائش ہوئی ہے۔ اندازہ لگاؤ اللہ رب العالمین نے اس کو اتنا برا جانا ہے، اتنا برا سمجھا ہے۔ اللہ کریم نے یہاں پر الا، لفظ الا لے کر آئے۔ الا کا مطلب ہے خبردار، ہوشیار انسان بنو۔ الا ساء ما یحکمون، کہ یہ تم حرکتیں کر رہے ہو نا، جو تم بچی کی ولادت کے اوپر منہ کو کالا کر رہے ہو، منہ کو اتار رہے ہو، اسی طریقے سے فرمایا کہ لوگوں سے اپنے آپ کو چھپا رہے ہو، یہ کوئی اچھی حرکت نہیں ہے، بہت گندا فیصلہ ہے یہ تمہارا۔ بلکہ جس طرح بیٹی کی پیدائش پر خوشی کا ایک انتظام کرتے ہو بیائی نہیں، اسی طرح بیٹی کی ولادت ہو جائے وہاں بھی خوشی کا انتظام کرنا چاہیے، نہ کہ منہ کو چڑھانا چاہیے، نہ کہ منہ کو اتارنا چاہیے، نہ کہ منہ کو چرانا چاہیے۔ ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، من عال جاریتین، کہ جس شخص کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی، اس نے اپنی دو بیٹیوں کی ولادت ہوئی، ان دو بیٹیوں کو پالا پوسا، بڑا کیا، بڑا کرنے کے بعد فرمایا کہ ان کے اچھے رشتے کر دیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب وہ آئے گا، وہ اور میں، ہم دونوں، ہاکذا وضم اصابعہ، دو انگلیوں کو برابر کیا اور کہا کہ کل قیامت کے روز میں محمد الرسول اللہ اور وہ شخص جن سے دو بیٹیوں جس کی یہاں ولادت ہوئی، اس نے ان کو پالا پوسا، ان کی شادی کی اچھے رشتے پر، فرمایا کہ ان بیچ جس طرح یہ میری دو انگلیاں ہیں ایک ساتھ بیائی نہیں، اس طرح کل قیامت کے روز جب وہ آئے گا اس طرح ہوگا میرے ساتھ، اشارہ فرمایا۔ آج ہمارے ہاں اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا من کانت لہ انثی، کہ جس کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی، فلم یؤذیہا، اس نے اس کو تکلیف نہ دی ہو، اس کو پریشان نہ کیا ہو، ولم یہنیہا، نہ ہی فرمائے کہ اس کو تکلیف دی ہو کسی بھی اعتبار سے، ولم یؤثر ولدہ علیہا، نہ ہی اپنے بیٹے کو اس بیٹی کے اوپر ترجیح دی ہو، یعنی ایک اس کا بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، مثال کے طور پہ سمجھانے لگا ہوں۔ بسا اوقات کیا کرتے ہیں لوگ، اپنے بیٹے سے زیادہ پیار کرتے ہیں بنسبت بیٹی کے، بیٹی سے زیادہ پیار نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کی ذہنوں کے اندر گندی فطرت ہوتی ہے، گندی سوچ اور گمان ہوتا ہے کہ یہ بیٹا ہمیں کما کر لا کر دے گا، اور بیٹی کسی دوسرے گھر چلے جائے گی تو ہمارا کچھ بھی کام نہیں آئے گی، نعوذ باللہ، یہ ہماری سوچیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جن کے ہاں بیٹی ہوئی پھر اس نے تکلیف نہ دی ہو، اور اس کے ہاں بیٹا بھی ہو، اور بیٹا ہو بیٹے کے اوپر، فرمایا کہ اس بیٹی کے اوپر بیٹے کو ترجیح نہ دی ہو، بیٹے کو زیادہ اس نے اچھا سمجھا ہو اور بیٹی کو نہ سمجھا ہو، ایسا نہ کیا ہو بلکہ بیٹی کو ترجیح دی ہو بیٹے کو نہ دی ہو، تو پھر کیا ہوگا، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ کریم اس کو جنت میں داخل کرے۔ جو بندہ بیٹی کو ترجیح نہیں دیتا، بیٹی کو کم تر سمجھتا ہے، بیٹے کو اعلیٰ سمجھتا ہے، وہ شخص جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا اس حدیث کی روح سے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ آج کی نشست اسی حوالے سے ہے۔ ہمارے عبدالشکور صاحب ہیں، ہمارے ماشاءاللہ بہت پرانے ساتھی ہیں، ان کی ہاں بیٹی تھی، غالباً 1 سال ہو چکا ہے، دعا نام تھا ان کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے لیے ذخیرہ بنائے، ان کے والدین کے لیے اللہ رب العالمین ذخیرہ بنائے، حقیقت میں اللہ نے ان کو ذخیرہ ہی بنا دیا، بڑی خوبصورت ہی، ہم بھی ان کے جنازے کے اندر
تھے، ہم نے بھی دیکھا ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اللہ رب العالمین۔ اس طرح کے حوادث جو آتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ اگر صبر کی توفیق عطا فرما دے، میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اللہ کی طرف سے یہ غنیمت اور اللہ کی رحمت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ٹوٹی پوٹی کچھ باتیں ہم نے کی، اس پر مجھے بھی اور تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔